ڈیٹرنس کی جو تھیوری ہے یا ریٹریبیوشن کی جو تھیوری ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ جو قبائلی سزائیں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں، جس میں ہاتھ کاٹنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، اس طرح کی ساری چیزیں، یہ ود دا پیسج آف ٹائم ان معاشروں میں جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، ان کو ڈی گریڈ کیا گیا اور اس کی جگہ ریہیبلیٹیشن کی چیزوں کو وہاں پر لایا گیا. اس میں میری کچھ رائے مختلف ہے، لیکن میرا اس وقت مقصد اینالائز کرنا نہیں ہے چیزوں کو، صرف آپ تک ایک انفارمیشن پہنچانا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جب گئے ہیں تو پھر ہمارے طرح کے جو ہائبرڈ قسم کے معاشرے ہیں، ہائبرڈ لیگل سسٹمز ہیں، ان کے اب دونوں چیزیں موجود ہیں. نہ وہ اچھے سے ریہیبلیٹیشن کر پاتے ہیں، نہ وہ اچھے سے سزائیں دے پاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیوس یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ریہیبلیٹیشن سے ٹھیک ہونا ہے وہ اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جن لوگوں نے ایک سخت سزا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ڈیٹرنس سے ٹھیک ہونا ہے وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پاتے. ہمارے ہاں پھانسی، جب آپ اسلامک لیگل مسلم لیگل سسٹم میں دیکھیں، جب آپ کو رجم کیا جاتا ہے، جب ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں مجرم کے، جرم کرنے والے کے نہیں، وہی آپ کی والی ڈسٹنکشن کی، مجرم کے جب ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو جب معاشرے میں گھومتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہے، اس کی وجہ سے معاشرے پورے پہ افیکٹ جاتا ہے اس کا. اب ہمارے ہاں ریہیبلیٹیشن کی تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو سخت سزائیں، ایک تو پہلے انہیں ختم کیا جائے، اور اگر یہ ختم نہیں ہو رہی جن معاشروں میں تو کم از کم انہیں کلوز ڈور ایکٹیویٹی بنا دیا جائے. اب نہ یہ سائڈ ورک کر پا رہی ہے ریٹریبیوشن کی، اور نہ ریہیبلیٹیشن کی سائڈ کام کر پا رہی ہے.